حاضرین جمعہ، ہم سبھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زندگی کے اندر ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے اور اسی کے تحت ہم اپنی تغور کرتے ہیں کہ ہم ہر حال میں ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ فار ایگزامپل، آج ٹھنڈی کا موسم ہے، ہم اپنے آپ کو اس موسم سے بچاتے ہوئے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، روم میں ہیٹر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم کمروں کے اندر رہیں تو ہمیں ٹھنڈی سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گرمی کا موسم ہے، دھوپ، چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سائے دار چیز ہمیں نصیب ہو جائے، مل جائے۔ سخت گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ہمیں کام کرنے بھی پڑے تو کسی سائے دار چیزوں کے نیچے ہمیں کام کرنے کا موقع ملے، اور اسی کوشش میں ہم نے کہیں درخت لگایا ہے، کہیں کمرے کی شکل میں کوئی جھونپڑی تیار کی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم انتظامات دنیا میں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی انتظامات ہیں، لیکن ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا کوئی ہمارے لیے دائمی زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کو اس دنیا سے رخصت ہو کر ان کا جو اصلی مقام ہے، جو اصلی جگہ ہے، جو اصل گھر ہے، ادھر کی اسے رخ کرنا ہوگا، اور انسان کو اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنے آخرت کی جو اپنے اصلی گھر ہے اس کی تیاری کرے۔ اگر اس نے اس دنیا کی تیاری کر لی اس دنیا میں رہ کر تب تو کامیاب ہے، ورنہ اس دنیا کی جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، آپ اس آیت کریمہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو ساری چیزیں، پہاڑ، انسان، سب ختم ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ جس کے بارے میں ہم اور آپ مضبوطی کی مثال دیتے ہیں، یہ روئی کی طرح، دھلے روئی کی طرح اڑیں گے ہواؤں میں، ان کی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی۔ اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جس میں ہم نے اس دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہیں، جو اعمال انجام دیے ہیں، ان کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس وقت کی جو حالت اور کنڈیشن ہوگی، وہ ہماری حالت اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پریشان حال ہوں گے۔ ان کی حالت تیزار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ماں جن کو اپنے بچوں سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے دنیا کے اندر، کہ اگر دنیا کے اندر ماں کے سامنے ایک بچے کو آگ میں ڈالا جائے تو ماں چاہے گی کہ بچے کے بدلے میں مجھے ڈال دیا جائے، لیکن میرے بچے کو آگ کا انگارہ چھو تک نہ سکے، اسے ٹچ نہ کر سکے۔ لیکن وہ حالت ایسی ہوگی، اس دن کی حالت جس دن ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا،
اس دن کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ ماں یعنی ایک عورت وضع حمل کر دیں گی، یعنی ان کے حمل گر جائیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا، دہشت اور خوف سے یہ حالت ہوگی اس وقت، اور ایسے حالت ہوگی کہ جس دھوپ سے آج ہم بچنے کے لیے سایہ دار چیزوں کے مہیا کر لیتے ہیں، انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن اس دن دھوپ اور تپش کے عالم یہ ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، کہ اس دن حالت یہ ہوگی کہ سورج کو انسانوں سے، مخلوق سے اتنی قریب کر دیا جائے گا، اتنی قریب کر دیا جائے گا کہ حتى تكون منهم كمقدار ميل، کہ ان کی انسان اور سورج کے درمیان کا جو مسافت ہوگی، وہ فاصلہ ہوگا، وہ 1 میل کے برابر ہوگی، 1 میل کے برابر۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میل سے مراد کون سی میل ہے، یا زمین کی مسافت جسے ہم اور آپ طے کرتے ہیں، ناپنے کے لیے کہتے ہیں کہ 1 میل 2 میل یہ مراد ہے، یا جس آلہ کے ذریعے سے، جس لکڑی کے ذریعے سے ہم اپنے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں وہ میل مراد ہے۔ یہ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما ادری ما یعنی من بمیل، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا ہے، مسافت الارض، کیا زمین کی مسافت ہے یا وہ جس سے ہم سرما لگاتے ہیں۔ تو اگر اندازہ لگائیے کہ اگر 1 میل کے برابر بھی مسافت ہے، اگر 1 میل جو زمین کی مسافت ہے وہ بھی اگر مان لی جائے، تو آج ہم سے سورج کتنی لاکھوں کلومیٹر دوری پر ہے، اس کے باوجود سورج کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ان کی وجہ سے ہم پسینے میں اتنے سرابور ہو جاتے ہیں کہ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے روز جب سورج اتنی قریب ہوں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ میل سے مراد وہی آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم سرما لگاتے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ کیا حالت ہوگی۔ ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو کوئی چیز سائے دار نہیں ملیں گے، اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے وجہ سے ہم سائے نصیب ہو جائے، ہم سائے کے تلے چلے جائیں اور ہمیں اس دھوپ سے بچا لیا جائے، اس تپش سے بچا لیا جائے۔ اس لیے اس دھوپ اور تپش سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے روز ہمیں اس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ نصیب ہو جائے، اور اس دن اس حالت میں سوائے باری تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دیگر سائے نہیں ہوگی، اور اس سائے کے مستحق صرف چند ہی لوگ ہوں گے، چند ہی قسم کے لوگ ہوں گے جن کے اندر وہ ساری صفاتیں پائی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب جن کو اللہ رب العالمین کا کل قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان خوش نصیب لوگوں کی کیٹیگری کو اللہ رب العالمین نے، صفات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ان صفات سے متصف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صفات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جسے کل قیامت کے روز، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عرش کا
उन 7 किस्म के लोगों में से कौन कौन है? सबसे पहले किस्म के लोग अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल इमामुल आदिल। पहला किस्म के लोग यानी जिस इंसान के अंदर ये सिफत होगी अदल की, अल इमामुल आदिल, आदिल हुक्मरा, आदिल लीडर, या अल इमाम से मुराद हर वो शख्स है जिसके अंदर कोई ओहदा है और उनके मातहत कोई कुछ लोग हैं और उनको इख्तियार है कि इनके दरमियान वो फैसला कर सके, कोई भी फैसला वो ले सके। तो ऐसी सूरत में अल इमामुल आदिल, जो इंसाफ के साथ फैसला करने वाला हो, फैसला करते हुए ये ना देखता हो कि ये हमारे रिश्तेदार है, इनके पास मालो दौलत की फरावनी है, ये तो बस्ती के शेख है या ये सैयद है, ये सारी चीजें साइड में रखकर जिनके हक में जो फैसला हो, ऐसे फैसला करने वाले, किताब और सुन्नत की रोशनी में फैसला करने वाले, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो इमाम छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े हो, और उनके सामने जो मामला पेश आया है, जो शिकायतें लेकर आने वाले हैं, वो शिकायत लाने वाले की कोई सी भी जात हो, कैसे भी खानदान हो, कैसे भी नस्ल से ताल्लुक हो, वो इंसाफ के साथ उनके मामले को सुलझा दे, किताब और सुन्नत की रोशनी में उनके मामले को हल कर दे, इंसाफ के साथ इंसाफ कर दे, तो ऐसे इमाम इस साए के मुस्तहिक करार पाएंगे। ये खुशनसीब बंदा होगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया नसीब होगा। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसे ऐसे हुक्काम, ऐसे ऐसे काजी, ऐसे ऐसे लीडर मौजूद हैं कि जब इंसाफ करने की बात आती है, जब इंसाफ की मजलिस में बैठते हैं, तो ऐसे लोग भी कहने वाले मिल जाते हैं कि ये मजलिस हमारी मजलिस है, ये मजलिस हमारी बस्तियों की मजलिस है, इस मजलिस में कुरान और सुन्नत की बात नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, इस मजलिस में कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं किए जा सकते। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले होंगे तो फिर ये जिंदगी गुजारना या ये फैसले करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे ऐसे कहने वाले मुसलमान लीडर भी मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे कहने वाले मुसलमान हुक्मरान भी मिल जाते हैं। ऐसे समाज के जो लीडर हैं वो इस तरीके से फैसला करते हैं और फिर फैसला करते हुए ये देखते हैं कि ये हमारे घर के आदमी तो नहीं है जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ ये मीटिंग बैठाई गई है, या ये हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, ये हमारे बड़े लीडर तो नहीं है, हमारे साथी तो नहीं है, इनके पास मालो दौलत की फरावनी तो नहीं है। और ये सामने वाला दूसरा जो शिकायत लेकर आया है, जो इंसाफ के लिए हमारे दर पे कदम रखा है, ये किस खानदान से है? कहीं इसकी नीची खानदान तो नहीं है, कहीं इनका नस्ल कोई ऐसी नस्ल से तो ताल्लुक नहीं रखता जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या ये सैयद तो नहीं है, ये खान तो नहीं है, ये इस तरीके से ये गरीब है, क्या जरूरत है इनको इंसाफ देने की? चलो फिर अपनी चेहरा देखकर फैसला कर देते हैं और नाहक फैसला करके वो जिनका हक नहीं है उनको हक दिला के अपने आप को बहुत बड़े सरफराज और ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो याद रखिए कि ऐसे हाकिमों के लिए, ऐसे लीडर्स के लिए भी वईद आई है शरीयत में कि अगर इंसान हक के साथ फैसला नहीं करता तो कल क़यामत के रोज उन्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना होगा। लेकिन अगर वही बंदा हक और इंसाफ के साथ किताब और सुन्नत के मुताबिक फैसला करता है तो वो 7 खुशनसीब लोगों में से एक खुशनसीब होगा
جسے اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لہذا ہمیں اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنی ہے کہ ہم جب بھی کہیں کسی میٹنگ میں کسی فیصلے میں جائیں تو حق کے ساتھ فیصلہ کر کے آئیں، تاکہ کل قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہ ہو تو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اس کے بعد دوسرا خوش نصیب وہ ہے ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کی عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہو، اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزاری ہو۔ وَالشَّابُ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، کہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کی عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں گزاری ہو، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ یہ سوچ میں مگر ہے کہ ابھی بچے ہیں، ابھی جوان ہیں، ابھی عمر پڑی ہے، کیا ضرورت ہے، جب بزرگ ہو جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب عمر ہو جائے گی تب جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، تب جا کے نماز میں حاضر ہوں گے، تب جا کے روزہ رکھیں گے، تب جا کے دین کے کام کریں گے۔ یہ ایسے نوجوانوں کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کے روز اگر آپ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے پناہ چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی جوانی کے عمر میں اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کیجئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا کہ کل قیامت کے روز آپ کو عرش کے تلے سایہ نصیب ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ زندگی مستی کی زندگی ہے، اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ کھائے پیے عائش کرے اور مزے سے زندگی کٹ جائے، یہی اصل زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف کھانے پینے عائش کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے لیے تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے جو عبادت، جو بندگی جس طریقے سے آپ جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین کو خوش کر لے جائیں گے، کل بڑھاپے کی عمر میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس عمر میں اللہ رب العالمین کی بندگی میں اس عمر کو گزارے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمس قبل خمس، یہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، جن میں سے ایک یہ جوانی کی عمر کو ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ آپ بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائے، بزرگ بن جائے، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے، آپ کی جوڑوں میں درد شروع ہو جائے، آپ لاغر ہو جائے، جس سے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے نہ کر سکے، رکوع کرنے کی ضرورت ہو تو صحیح طریقے سے رکوع نہ کر سکے، سجدے میں جانے کی ضرورت ہو تو صحیح طریقے سے سجدے میں نہ جا سکے، جھک نہ سکے، سجدے کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھنے کی جو جلسے استراحت ہوتی ہے، یہ تشہد کے عالم میں جو بیٹھنے کی عالم ہوتی ہے، وہ کنڈیشن آپ صحیح سے پورا نہ کر سکے، یہ بڑھاپے کے عالم میں ہوتا ہے۔ جب انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، ہڈیاں پوشیدہ ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین کو خوش کر لیجئے، یہ آپ کے لیے کام آئے گا کل قیامت کے روز۔ آج ہم موبائل کے ذریعے سے یہ بہت نازک حالات پیدا ہو چکی ہے آج کے دن میں، نوجوان بچے سے لے کر 15 16 20 25 سال سب کے پاس آج موبائل ہو چکا ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے سب سے زیادہ اگر نوجوان دین سے دور ہے تو اس موبائل کی وجہ سے ہے۔ ویڈیوز بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، ان کو اسی میں مگن ہے، یہی سوچتے ہیں یہی ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے، کامیابی کی راہ ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں یہ آپ کی کامیابی کی راہ نہیں ہے۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ آپ اس عمر میں، جس عمر میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ریلز بنا کے، یہ ویڈیوز بنا کے ہم لوگوں کو خوش کریں گے،
اور لوگ ہماری تعریف کریں گے تو یہ ہماری کامیابی ہو جائیں گی. کل یہ لوگ جن کو آج آپ ویڈیوز کے ذریعے سے، ریلز کے ذریعے سے خوش کر رہے ہیں، کل قیامت کے روز جب آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو جواب دینی ہوگی، تو کل یہ کام نہیں آئیں گے، یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کل قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ رب العالمین کے ہاں سے اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوال کے جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ انسان سے ان کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں عمر دی تھی اس عمر کو کیسے گزاری ہے، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں جوانی عطا کی تھی اس جوانی کی عمر کو کیسے گزارا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ نے چوراہوں میں کھڑے ہو کر، آپ نے سڑکوں میں کھڑے ہو کر ادھر سے ادھر تاکہ جھانکی کرتے ہوئے اپنی جوانی کو گزار دی، یا اسی طریقے سے ویڈیوز بناتے ہوئے اپنی جوانی کو گزار دی، یا اسی طریقے سے فلموں کو دیکھتے ہوئے برائی کے اڈے میں جا کر برائی کرتے ہوئے حرام خوری میں آپ نے اپنی جوانی کو گزار دی، یا اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی جوانی کو گزاری. یہ جب تک آپ اس سوال کے جواب نہ دے دیں گے، یہ سوال آپ سے پوچھ نہ لیے جائیں گے، تب تک آپ کے قدم نہ ہل سکیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں نوجوانوں سے خصوصاً یہ بات اپیل کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، یہ موبائل کے ذریعے سے، یہ اس طریقے سے آپ اپنی جوانی کو برباد نہ کریں اللہ کی نافرمانی میں، ورنہ کل آپ کے لیے بہت بھاری پڑ جائے گا. جن لوگوں کی وجہ سے آپ اس دنیا میں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، کل قیامت کے روز آپ کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ تو کیا آپ کے سگے، میں بار بار کہتا ہوں، آپ کے سگے، آپ کے باپ، آپ کے سگے بھائی، آپ کی سگی ماں، آپ کی سگی بہن، آپ سے کل قیامت کے روز وہ نقطی کا عالم ہوگا کہ وہ سب اپنی دامن بچاتے ہوئے بھاگیں گے، لیکن آپ کے لیے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. چہ جائے کہ پوری دنیا جسے آپ پانے کے لیے، یا جس کو خوش کرنے کے لیے، یا جس کی روش کو، جس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے روش کو اپناتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھیں کل قیامت کے روز ہی آپ کے کام نہیں آئیں گے. اس لیے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا لیجئے. آج سے اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیے، یہاں سے جب نکلے تو اس بات کا عہد کر کے نکلے کہ آج کے بعد ہم کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، 5 ٹائم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. بارہا آپ کے لیے نماز کی باتیں کہی جاتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ نماز ان کے لیے سب سے زیادہ بھاری پڑ گئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، نماز اگر کسی شخص کے لیے بھاری ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. مومنوں کو کبھی نماز شام نہیں پڑتی، یہ منافقوں کی علامت ہے. جسے نماز کا وقت بھاری پڑتا ہے، نماز میں آنے کے لیے اسے وقت نہیں ملتا، یہ منافقوں کی چال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کے دور میں مومنوں اور منافقوں کی پہچان اس بات پر کی جاتی تھی کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی تو وہ مومن ہے، اور اگر جماعت چھوٹ گئی، جماعت کے پیچھے آ کر نماز ادا کر رہے ہیں تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے. اور آج ہم اپنی نوجوانیوں کو، اپنی عمر کو یوں ہی برباد کر دے رہے ہیں، یوں ہی گزار دے رہے ہیں. اللہ کے واسطے اللہ سے خوف پاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو.
یہ ویڈیوز، یہ موبائل، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ ریلز آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اس ریلز کے ذریعے سے جو برائی آپ پھیلاتے ہیں، صرف آپ جو ریلز بنانے کا جو گناہ ہے، اگر گندی ریلز بناتے ہیں، گندی ویڈیوز بناتے ہیں، گانے یا برائی کے بعد آپ شیئر کرتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ آپ نے برائی کی تو آپ کو صرف اپنا ہی گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا، نہیں، آپ کے ذریعے سے جتنے لوگوں تک یہ ریلز پہنچیں گے، یہ گندی چیزیں پہنچیں گی، یہ برائیاں پہنچیں گی، جتنے لوگ اس برائیوں میں ملوث ہوں گے، ان سارے لوگوں کی بوجھ آپ پر لادی جائے گی، کیونکہ آپ ذریعہ بنے اس چیز کا، اس کو برائی میں ملوث کرنے والے آپ اس میں سپورٹ رہے۔ اس لیے آپ بھی اس چیز میں یاد رکھیں کہ صرف آپ تک یہ محدود نہیں ہے، اور یہ ریلز، یہ ویڈیوز، یہ گندی چیزیں جو آپ قرآن و سنت کے خلاف میں اپلوڈ کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مخالف میں اپلوڈ کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے اپلوڈ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جب تک یہ ویڈیوز اور ریلز سے لوگ برائی میں ملوث ہوتے رہیں گے قیامت تک، تب تک کے لوگوں کی بوجھ آپ پر لادی جائے گی۔ اس لیے اپنی جوانی کو یوں ہی برباد نہ کریں۔ اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ جن کو اللہ رب العالمین کو کے عرش کا سایہ آپ کو نصیب ہوگی، وہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، یعنی ان کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھی نہیں کہ دوسری نماز کی انہیں فکر ستانے لگی، انہیں فکر ہونے لگی کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو اور میں جا کے نماز ادا کروں، جا کے اللہ رب العالمین کا ذکر کروں۔ آج اپنے گریبان پر تاک کر دیکھیں، اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ کیا ان خوش نصیب بندوں میں سے ہم میں سے کوئی شخص ہے جنہیں اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہو؟ ہم نے ایسا صفت اپنے اندر پیدا کیا ہے؟ یہ جو تین صفاتیں آپ کے سامنے ابھی تک ذکر کی گئی ہے، ان تین صفت کے بارے میں اپنے دل سے سوال کیجئے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی جوانی کو گزارنے کے بعد، اپنی عمر کو گزارنے کے بعد اب خاتمے کے در پہ آ گئے ہیں، جن کی عمر 40 سے پار ہو کر 50 سے 60 تک پہنچ گئی ہے، وہ لوگ ذرا اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں یہ جو 50 سال 60 سالہ زندگی جو انہوں نے گزار لی ہے، کیا انہوں نے اس زندگی کے اندر اپنے اندر یہ صفت پیدا کر پایا ہے کہ کل قیامت کے روز جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے باری تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، تو کیا ہم نے اس سائے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے؟ کیا ہمارا دل اس بات کا جواب دے دے گا کہ نہیں واقعی ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے مستحق ہیں؟ ہم اپنی پوری زندگی گزار دیے، ہمیں مسجد کے دروازے تک آنا ہمارے لیے گوارا نہیں گزرا، مشکل سے ہم صرف جمعے کے دن آ گئے، اور وہ بھی جمعے کے دن آئے تو کب؟ جب امام صاحب کا خطبہ آدھا سے زیادہ گزر چکا، 2 رکعت صحیح سے سنت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور وہ بھی جیسے خطبہ ختم ہوا 2 رکعت نماز ادا کی امام صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد 2 منٹ اور مزید ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ 2 سنتیں اور مزید پڑھ لیں، فوراً سلام، ایک سلام کرتے نہیں کہ لوگوں کی ایک پاؤں اٹھ جاتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، ایک سلام نہیں کرتے کہ ایک قدم اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری سلام پھرتے ہی پیچھے مڑو تو آدھی سے زیادہ مسجدیں خالی۔ ایسے نماز نہیں ہوتے، ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق نہیں قرار پائیں گے۔ صرف ہفتہ واری نماز پڑھ لینا یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دنیا کی ساری چیزیں کر سکتے ہیں، دنیا کی ساری راؤنڈنگ آپ کر سکتے ہیں، دنیا کی اس کونے سے لے کر اس کونے تک
اپنی ہر چیز کر سکتے ہیں، آنا جانا، گھر کے سارے کام کاج سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد آنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں، یہ طاقت جو اللہ رب العالمین نے آپ نے دی ہے، کل قیامت کے روز یہ قدم، یہ ہاتھ، یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ جب وقت نماز کا تھا تو یہ قدم کا آپ گواہی دیں گے کہ مجھے فلاں جگہ کی طرف تو لے چلا، جانے پر مجبور کر دیا، لیکن مسجد کی طرف جانے کے لیے نہیں کوشش کی۔ گھر پہ لیٹ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں بارہا وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پریشانی کے حال میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، تو جب ہمارے پاس سارے سادھن موجود ہیں، سارے انتظامات ہیں، ہم دنیا کی اس کونے سے لے کر اس کونے تک سفر کر سکتے ہیں، ہر جگہ راؤنڈنگ کر سکتے ہیں، تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری نماز گھروں میں ہو جائے گی؟ اللہ بتا رہا ہوں، جب ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نہیں ہوگی، صحابی رسول جن کے پاس اللہ رب العالمین نے آخر کی نعمتوں سے محروم رکھا، جن کے راستے جنگلات کے راستے تھے، جن کے راستے کچے راستے تھی، آپ کی طرح پکی راستے نہیں، پکی سڑکیں نہیں تھی، کچی سڑکیں تھی، جنگلات تھے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس کے باوجود ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ آج ہمارے پاس پکی سڑکیں ہیں، صاف ستھری سڑکیں ہیں، ہمارے پاس اگر ہمارے قدموں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، لیکن اپنے دل کی سوچ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے دل میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے قدم چل نہیں سکتے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت کی شکل میں آپ کو گاڑیاں دی ہیں، سائیکلیں دی ہیں، کاریں دی ہیں، تو آپ نماز کے لیے 5 منٹ کے لیے آپ نہیں آ سکتے بائک سے، کار سے؟ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں۔ آپ کے پاس ساری سادھن موجود ہونے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے مسجدوں میں آ کے بجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ یاد رکھے صرف ہفتے بھر میں نماز پڑھ لینا یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے۔ بارہا میں کہتا ہوں، میری باتیں کڑوی ہوتی ہے لیکن حق پر مبنی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو بتائی ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہمارے اندر نماز ہے تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ صرف مسلمانوں کو گھروں میں پیدا ہو جانا مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو کل قیامت کے روز باری تعالیٰ کے عرش کے سائے کے مستحق قرار دینا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جس وقت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن عرش کے سائے تلے پہنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے مسجد سے لو لگائیے، مسجد سے اپنے آپ کو جوڑیے، آپ کا دل اس طریقے سے کیجئے، آپ کے دل کو اتنا مضبوط کیجئے کہ ایک نماز پڑھ کے نہ نکلیے، دروازے سے نکلتے ہی دوسری نماز کی فکر ہو جانی چاہیے کہ ابھی میں نکل تو رہا ہوں لیکن جلدی سے وقت ہو جائے کہ میں پھر سے اس دروازے میں انٹری کر سکوں۔ یہ فکر اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ دل کو مضبوط کیجئے، تو آپ کل قیامت کے روز فائدے میں رہیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے گا کہ یہ بے نمازی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں نماز چھوڑ کر یہ فائدہ کر لیتے وہ فائدہ کر لیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں کر پاتے۔ میرا تجربہ ہے
میں آپ لوگوں کی عمر سے بہت چھوٹا ہوں، لیکن جتنی زندگیاں میں نے دیکھی ہے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی آمدنی تو بہت زیادہ ہے، لیکن بے نمازی ہونے کی وجہ سے ان کی آمدنیوں میں برکت نہیں ہے۔ ایسے ایسے مالدار میں نے دیکھا ہے کہ باہر تو لوگوں کے سامنے کھل کر بول نہیں پاتے کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، کھانے کے لیے پریشانی ہے، لیکن اندر گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں کھانے کے لیے، ان کے پاس لالے پڑ رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آمدنی تو آ رہی ہے، ارننگ تو بہت زیادہ ہے، لیکن گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے۔ آج ہم بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، نماز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ نمازی بن جائیں گے تو آپ کے کم تنخواہ، کم ارننگ بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں اور کل قیامت کے روز اپنے آپ کو سائے تلے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیے، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ چوتھے قسم کے لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے ہاں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو آدمی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی، اللہ کے تعلق سے، یعنی اگر محبت ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا، یا ہمیں خود اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری سے روکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے رب کو ناخوش کر کے اپنے دوستوں سے محبت کی، اپنے خاندان سے محبت کی، اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، تو کل قیامت کے روز آپ کو یہ سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا ہم کسی سے محبت کریں تو اس بنیاد